نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ سر سید احمد خان کا جو کردار مسلمانوں کے لیے ان کی حالات و واقعات کا مقابلہ کر کے اپنی صلاحیتوں کے تحت آگے بڑھنے کے جو مواقع حاصل ہوئے، وہ ایک اور شعبہ سیاسی شعبہ ہے۔ اگر فرد معاشرتی حیوان ہے تو عہد حاضر کے اندر کوئی فرد جو ہے وہ ریاست کے بغیر جو ہے وہ اپنی ترقی اور خوشحالی کا کوئی خواب شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرد اور ریاست کا جو باہمی تعلق ہوتا ہے وہی متعین کرتا ہے کسی فرد کے مستقبل کے لحاظ سے یا ترقی اور خوشحالی کے لحاظ سے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ایک المیہ تھا وہ یہ ہے کہ فرد اور حکومت کا رشتہ یا فرد اور ریاست کا رشتہ جو ہے وہ بالکل نہ صرف ختم ہو گیا تھا بلکہ منفی اسے قرار دے دیا گیا تھا کہ جہاں مسلمان پہلے حاکم تھے اب وہ محکوم بن گئے تھے۔ اس طرح لیکن محکوم بننے کے نتیجے کے اندر بھی جا کر ان کا وجود جو ہے وہ محکوم کے طور پر نہیں لیا جاتا تھا بلکہ ایک ایسی قوت کے طور پر لیا جاتا تھا کہ جن کو ایلیمینیٹ کیے بغیر جو ہے وہ سیاسی نظام کی جو قوت ہے وہ قائم نہیں رکھی جا سکتی۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند کے اندر انگریزوں نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے جو حکومت کے مثبت کردار کے جو پہلو ہوتے ہیں ان تمام سے انہیں محروم کر ڈالا، اور جو حکومت کی طاقت کا جبر اور ظلم ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بن گیا۔ اس طرح سیاسی نظام کے اندر وہ ایک ایسا خلا پیدا ہو گیا کہ جہاں پر حکومت اور مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے سے متصادم تصور کیے جاتے تھے۔ اس لیے مسلمان کا وجود حکومت وقت کے لیے جو ہے وہ تکلیف دہ تھا، اور جب یہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے کسی فرد کو یا کہ اپنے گروہ کو اپنے وجود کے خلاف تصور کرتے تو یقینی بات ہے پھر وہ ریاست کا جو جبر ہوتا ہے وہی ماخذ رہ جاتا ہے، اس قوم کا مقدر بن کر رہ کر جاتا ہے۔ سر سید احمد خان اس حقیقت سے بخوبی طور پر آگاہ تھے جس طرح کہ کوئی درخت جو ہے اس سے اگر کسی شاخ کو علیحدہ کر دیا جائے تو وہ نشو و نما نہیں پا سکتی، اسی طرح کوئی فرد جو ہے وہ حکومت کے امبریلے کے نیچے آئے بغیر جو ہے وہ اپنی ترقی اور خوشحالی کا کوئی تصور جو ہے وہ قائم نہیں کر۔ اس طرح جو خلیج پیدا ہوئی تھی اور جو دشمنی کا جو تصور تھا مسلمانوں اور حاکم وقت انگریزوں کے درمیان، اس کو ختم کرنا ضروری تھا مسلمانوں کے لیے ترقی و خوشحالی کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ حکومت وقت کے جو حاصل وسائل ہیں ان سے مسلمانوں کو مزین کیا جائے، بلکہ کوئی فرد بھی کسی مسلمان کے لیے کوئی عمل سر انجام دینا چاہتا تو یہ بھی اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک حکومت وقت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی کا تصور قائم نہ کرے۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے ہر سرگرمی کو مثبت بنانے کے لیے پہلے ضروری تھا کہ سیاسی طور پر جو حکومت وقت اور مسلمانوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ بھی کمال سر سید احمد خان نے کیا، اور سیاسی میدان کے اندر جا کر انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا کازز آف دا انڈین ریوولٹ، اور جس کا ہم اردو ترجمہ کرتے ہیں رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ تو جب یہ رسالہ لکھا گیا تو یہ وہ پہلی ایک عقلی اور فکری اور تحریری طور پر ایک کاوش تھی سر سید احمد خان کی، جس نے انگریزوں کو اس سوچ کے اوپر جو ہے وہ اپنی اقدامات کو ترتیب دینے کا راستہ دکھایا کہ مسلمانوں کو ایک دشمن کے طور پر نہ لیا جائے، بلکہ جو مسلمانوں کے عمل جس کی وجہ سے انہیں غدار قرار دیا جاتا ہے وہ عمل دراصل انگریزوں کے اپنے حالات و واقعات کا نتیجہ تھا۔ اس طرح جب کسی قوم کے اوپر جو ہے وہ کوئی غلامی مسلط کی جا رہی ہوتی ہے تو اس قوم کا یہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلامی کو سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور پھر اوپر جو انگریزوں کی جو پالیسیاں تھیں جو مسلمانوں کے لیے ناراض کرنے کا سبب تھی وہ محرک بنی اس آزادی کی جنگ کا جس کو وہ غدر یا بغاوت کہتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر وہ سوچ اور فکر جو ہے وہ ان کے لیے ایک مشعل راہ بنی، جہاں کہ انہیں سبق بھی دیا کہ مسلمانوں کو جتنا زیادہ ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا وہ ایک انتقام کا جذبہ ان کے اندر نشو و نما پاتا چلا جائے گا۔ اس انتقام کے جذبے کو روکنے کے لیے ان کے اندر وہ تصور دینا ضروری ہے کہ جہاں پر وہ انگریزوں کی حکومت کو اپنی ترقی اور خوشحالی کا ایک ذریعہ سمجھنے لگیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہ پیغام تھا جس کو انگریزوں نے ایک آسن انداز سے لیا، اور ان کی سوچ اور فکر کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تبدیلی آئی مثبت انداز کے اندر مسلمانوں کے لحاظ سے تو وہ سبب جو ہے وہ رسالہ اسباب بغاوت ہیں۔ تو اس طرح
سیاسی لحاظ سے یعنی کہ فرد اور حکومت کے رشتے کو جو تعلق ہوتا ہے اس کو ہم سیاسی رشتہ کہتے ہیں، تو اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے سر سید کا جو پہلا قدم تھا وہ رسالہ اسباب بغاوت ہند. پھر یہاں جا کر ہمیں دوسرا جو اس کے اندر ایک اور کمال نظر آتا ہے سر سید احمد خان کے 1885 میں ایک جماعت بنائی جاتی ہے انڈین نیشنل کانگریس. اب یہ جماعت کا بننا جو ہے وہ انگریزوں کی پشت پناہی کے بننا ہیوم نے اس کا تصور دیا، اور اس کا بنیادی مرکز اور محور سوچ اور فکر کا یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے دیا جائے کہ جہاں پر مسلمان اور ہندو یعنی ہندوستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ سوچ اور فکر یا اپنی مسائل پر نشاندہی کر سکے، تاکہ حکومت وقت جو ہے ان نشاندہی کی بنیاد پر جو ہے ان کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ پر رکھ کر کوئی فیصلہ کرتی رہے. اور اس طرح وہ ایک موقع دینا چاہتے تھے کہ جہاں پر وہ اپنی جو حالات و واقعات سے متعلق ان کی رائے ہے وہ بیان کر کے وہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر ایگزاسٹ ہوتے چلے جائیں. جب یہ تنظیم بنائی گئی تو انگریزوں کی پشت پناہی کے باوجود جو ہے وہ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس سے شامل ہونے سے منع کر دیا. اس کے جو بنیادی محرکات تھے، ایک تو یہ ہے کہ جو بھی سیاسی قوت ہوتی ہے وہ اس کا جو سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا بنیادی مقصد حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے. اب انڈین نیشنل کانگریس کے اندر اگر مسلمان بھی اپنی طاقت اور توانائی شامل کر دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے مسلمان جو ہے وہ اپنا کندھا فراہم کرتے ہیں. اب یہاں پر جا کر جو انڈین نیشنل کانگریس کی جماعت تھی یہ اگرچہ نیشنل جماعت تھی لیکن اپنی سوچ اور فکر اور اپنی پالیسیوں کے لحاظ سے یہ ایک ہندوؤں کی تنظیم قرار دی جا سکتی تھی، قرار دی جا گئی. تو اس طرح کہتے ہیں کہ ایسی تنظیم جو ہندوؤں کے مفاد کے آئینہ دار ہو اس کو ایک نیشنل جماعت کے طور پر اگر مسلمان ایکسیپٹ کر لیتے تو اس طرح مسلمان جو ہے وہ ہندو جو نیشنلزم ہے اس کو پروموٹ اور اسٹرینتھن کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. اور پھر جب آپ ایک سیاسی جماعت کے رکنیت حاصل کر لیتے ہو پھر اس کا لیڈر آپ کا بن جاتا ہے، اس کا منشور آپ کا بن جاتا ہے. اس طرح ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو مسلمان قیادت کی جو ضرورت تھی وہ شاید کمزور پڑ جاتی اور پھر مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کو ہی اپنا رہبر اور رہنما بنا لیتے. تو اس طرح پھر اس کا جو مینیفیسٹو بھی دیا جاتا، پھر یقینی بات ہے کہ اگر آپ اس کی رکنیت اختیار کرتے یا اس کو لیڈر اپنا بنا لیتے تو پھر اس کا مینیفیسٹو بھی آپ کا بن جاتا. اس طرح پورا جو سیاسی نظام تھا وہ سیاسی نظام کے اندر مسلمانوں کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جانی تھی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک انڈین نیشنل کانگریس کے ایک کارندے کے طور پر جو ہے وہ سرگرمی عمل ہونا پڑنا تھا. اور یہی وہ تصور ہے کہ جس کو اندر سر سید نے محسوس کیا، مخالفت کی کہ وہ اس کا رکن نہ بنے. اور اس بات کی تاریخ نے بھی یہ ثابت کیا کہ جو سر سید کا مشورہ تھا وہ حقائق پر مبنی تھا، کیونکہ مسلمانوں کو اپنی آزادی کی جنگ کے لیے جو فیصلہ کرنا پڑا وہ ان پالیسیوں کی وجہ سے کرنا پڑا جو انڈین نیشنل کانگریس نے اختیار کیا. اور پھر جو پاکستان بننے کی جو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا وہ بھی انڈین نیشنل کانگریس کا. تو یہ کہتا ہے کہ جب انڈین نیشنل کانگریس تشکیل دی گئی تو اگر کوئی مسلمانوں کے رہبر اور رہنماؤں نے مسلمانوں کو اس کے منفی پہلوؤں کے لحاظ سے روشناس کرایا، اس کی رکنیت سے انہیں علیحدہ رکھنے کا جو عمل اختیار کیا، تو یہ سر سید کا ہی کمال ہے. پھر جا کر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ایک اور جو بنیادی تصور آتا ہے وہ ہے جداگانہ طریقہ انتخاب کا. برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے جو ایک آواز بلند کی گئی وہ جداگانہ طریقہ انتخاب تھا، یعنی کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کانسیپٹ. اب جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر جا کر جو چیز بنیادی ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو نمائندے ہیں وہ مسلمان منتخب کریں اور ان کے لیے جو سیٹیں ہیں وہ آبادی کے تناسب سے مخصوص کر دی جائیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنی آبادی کی نمائندگی خود کر سکیں. اب ہندوستان کے اندر ایک جو جمہوریت کا اصول ہے میجورٹی رول اوور دا مائنورٹی، تو یہاں پر اگر اس اصول پہ عمل کیا جاتا تو مسلمان برصغیر پاک و ہند کے اندر کبھی بھی حکومت کا حصہ بن ہی نہیں سکتے تھے. جس طرح کہ سر سید نے بھی کہا کہ ہندو 4 ہیں مسلمان 1 ہے، اور اگر تمام مسلمان کو بھی ووٹ دے دیں تو وہ تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کیسے ممکن ہے کہ 4 ووٹ والے کا 1 والا جو ہے اس کا مقابلہ کر کے حکومت وقت تک رسائی حاصل کر سکے. تو یہ وہ گہرائی تھی، وہ سوچ اور فکر کے اندر جو انہیں سیاسی نظام کے اندر ایک جوائنٹ الیکٹوریٹ کے تحت جو ہے وہ نظر آئی. تو اس طرح کہتا ہے کہ جب انگریزوں نے مسلمانوں کے لیے کچھ یا ہندوستان کے لیے کوئی سیاسی حقوق کا کوئی تصور قائم کرنے کی کوشش کی تو سر سید کا جداگانہ طریقہ انتخاب جو ہے مسلمانوں کی آواز بن گیا، رہنمائی بن گیا. اور پھر تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ مسلمانوں کی قیادت کرنے والے جو دیگر رہبر اور رہنما تھے انہوں نے بھی اپنے منشور کے اندر، اپنی سرگرمیوں کے اندر، اپنے مطالبات کے اندر جداگانہ طریقہ انتخاب کو جو ہمیشہ اولین اہمیت دی. پھر جو ان کا ایک اور سر سید احمد خان کا اس سے کمال نظر آتا ہے سیاسی اندر، وہ 2 قومی نظریہ ہے جو پاکستان کی قیام. یہ اگر حقیقت ہے کہ پاکستان
کا جو دو قومی نظریہ کا جو تصور ہے یہ ہمیشہ قائم رہا ہندوستان کے اندر. مختلف افراد نے، مختلف رہبر و رہنماؤں نے اس کو پیش کیا ہے، لیکن سر سید کا دو قومی نظریے کے بنیاد پر بانی قرار دیا جانا جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ نوعیت کے لحاظ سے جو تصور تھا وہ باقی تمام رہبر و رہنماؤں سے مختلف، اور یہ تصور جو ہے جو انہیں دو قومی نظریہ کے لحاظ سے بانی قرار دیتا ہے، اس کی بنیادی وجہ وہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہندو مسلم علیحدہ قوم، بلکہ اس کی بنیاد میں یہ کہا کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن بننا ناگزیر ہے. کہ جیسا انہوں نے کہا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب مسلمانوں کے سروں پر قرآن مجید ہوگا، زبان پہ کلمہ توحید ہوگا، اور وہ اپنے معاملات کو خود چلائیں گے. تو اس طرح کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں رہ سکیں، مسلمانوں کا ایک وطن جب وہ علیحدہ بنایا جائے. تو یہ وہ سوچ اور فکر تھی جو دو قومی نظریے کے تصور کی بنیاد پر قائم کی گئی. اس طرح کہ علیحدہ وطن کے قیام کا جو تصور ہے دو قومی نظریے پہ بنیاد پیش کرنا، یہ سر سید احمد خان کا کمال نظر آتا ہے. یہ وہ پہلو جس کی بنیاد کے اوپر جا کر ہم کہتے ہیں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ انتہائی طاقتور جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ دیا. اس طرح کہتا ہے کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ دو قومی نظریے کے بانی، اور باقی دیگر جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی مسلمانوں کی اسی رہبر اور رہنمائی کی عکاسی کرتی ہیں جو سر سید احمد نے دی. تھینک یو ویری مچ.